السلام علیکم ناظرین، ڈی ایم ایچ نیوز کے ساتھ میں حفظ العیوبی نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر۔ سب سے پہلے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو مصروفیت سے نکال کے ہمیں وقت نکالا ہے ہمارے لیے آج کی پریس کانفرنس کے لیے۔ ہم جس ایونٹ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی صنعتی، تجارتی اور تعلیم کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ہے، جو 24 سے 26 اپریل تک ہے اور لاہور ایکسپو سینٹر میں ہوگی۔ یہ اپنے شعبے کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی نمائش ہوگی اور یہ پاکستان کے اڑان پروگرام کا ایک بہت اہم حصہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے کس طرح اوپر لے کے جانا ہے۔ پاکستان کیمیکل فورم 2025 کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ملکی اور غیر ملکی، یعنی کہ اس ایگزیبیشن میں، اس سیمینار میں انٹرنیشنل لوگ بھی ہوں گے، اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے، انڈسٹریلسٹ بھی ہوں گے، اور یہ ایک ایسا ایونٹ ہوگا کہ جو کیمیکل کی مارکیٹ کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے گا۔ ایک ہی چھت کے نیچے تمام چیزیں ملیں گی آپ کو۔ اس ایونٹ میں تقریباً 250 سے زیادہ انٹرنیشنل لوگ آ رہے ہیں اور تقریباً 450 کے قریب اسٹال لگنے جا رہے ہیں، جہاں کیمیکل، خام مال، پلانٹس، مشینری، لیبارٹری، انسٹرومنٹ، ڈیفرنٹ آئٹمز آپ کو کیمیکل سے وابستہ چیزیں ملیں گی۔ لاہور چیمبر کا کام ایک برج کا کام ہے اور بزنس کمیونٹی کی فلاح کے لیے دن رات کام کرنا ہے۔ یہی ہمارا آبجیکٹ ہے کہ پاکستان کس طرح اوپر جائے۔ اس نمائش میں 4 بڑی ذیلی نمائشیں شامل ہوں گی جو اپنی اپنی انڈسٹری کے لیے علیحدہ منفرد مقام حاصل رکھتی ہیں۔ پہلی نمائش 11ویں پاکستان کوٹنگ شو ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں کہیں ترقی دیکھنی ہے تو سب سے پہلے اس کے ایسٹس کے اور کیمیکل کے یونٹس دیکھے جاتے ہیں، تو 11ویں کوٹنگ شو بھی اسی میں ہے۔ پینٹس، پرنٹنگ انکس، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کیمیکل اور بے شمار کیمیکل جو انسانی ضروریات کا حصہ ہے، مثلا ویم پاؤڈر ہے، واشنگ پاؤڈر ہے، سوپ ہے، شیمپو ہے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اس نمائش میں ملیں گی۔ اصل میں ہمیشہ پریس کانفرنس حکومت کے خلاف ہی کی جاتی ہے، بات یہ نہیں ہے، اویئرنیس کے لیے بھی ہمیں کچھ چیزیں چاہیے ہوتی، اور یہ اسپیشلی گورنمنٹ کا، کیونکہ یہ بزنس کمیونٹی کا پریمیم چیمبر ہے اور یہاں پہ بزنس کمیونٹی کی فلاح کے لیے ہی کام کرنا ہے ہم نے، تو آج کی اس پریس کانفرنس میں جو مین بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے 24 اور 26 اپریل کو اس کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد دینی ہے۔ میڈیا نے بھی آنا ہے، سب دوست جو ہماری آواز سن رہے ہیں انہوں نے بھی آنا ہے، تاکہ پاکستان کو کٹھا اوپر لے کے چلیں، تاکہ مل کے اس کی تعمیر میں حصہ ڈالیں۔ پاکستان کی کمیونٹی میں کیمیکلز، پیٹرو کیمیکل، اس شعبے کی آمدن $20 ارب کے قریب ہے، تاہم برآمدات میں پچھلے سال کے مقابلے میں کمی ہوئی ہے۔ اس شعبے کی ایکسپورٹ میں اضافہ کرنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک چیلنج ہے۔ تیسری نمائش پولو یوروتھین ایکسپو 6، جس میں فوم، تعمیراتی سامان، جوتے، انسولیشن، گھریلو آلات کی صنعتیں شامل ہے۔ اس کی مارکیٹ ویلیو $7 ارب ہے، $7 ارب ہے، اور برآمدات میں 4.1% اس میں پوٹینشل موجود ہے۔ جبکہ چوتھی نمائش 7th پاک لیب ایکسپو، جو کہ مکمل لیب سولوشن فراہم کرنے والے اداروں پر مشتمل ہے، جس میں اینیلی ٹیک انسٹرومنٹس، کنزیومر ایبلز، ٹیسٹنگ سروسز، مختلف فرنیچرز وغیرہ شامل ہیں۔ یہ شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، پوری دنیا میں فرنیچر کی مارکیٹ کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سال برآمدات میں 50% اضافہ دیکھنے میں نظر آیا ہے، جبکہ آمدن میں 8.4% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کیمیکل فورم 2025 صرف کاروباری موقعوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ علم، تربیت کو فروغ کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اس کانفرنس میں سیمینار، ورکشاپ اور تربیتی سیشنز بھی ہوں گے، اور اس سارے سیمینار میں ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، معظم رشید صاحب، میں معظم رشید صاحب کی ایفرٹ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ایسے لوگ پاکستان کے لیے سرمایہ ہیں، ان کا ویژن پاکستان کی ترقی ہے، نہ کہ صرف سیلف پہ یہ کنسیڈر کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ ہم سب مل کے ترقی کریں، میں نہیں، ہم سب مل کے ترقی کریں۔ یہ ایک ایسا اچیومنٹ ہے جو پاکستانی قوم کو اس پہ فخر حاصل ہونا چاہیے
कैसे लोग भी मौजूद हैं कि जो अपनी इंडस्ट्री को पुश करने के लिए चैम्बर का प्लेटफार्म यूज़ करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, हालांकि ये मौज़म रशीद साहब मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे, मगर वो एक अलहदी बात है, उसका ये चीज़ साबित करती है कि बिज़नेस कम्युनिटी एक ही प्लेटफॉर्म पे है। हमारे कोई मुफादात ज़ाती नहीं है। मैं मौज़म भाई का ये स्टेप एक उठाया, मैंने 3 स्टेप आगे जाके कदम उठाया कि हम सब एक हैं। डिफरेंसेस इलेक्शन तक होते हैं, इलेक्शन के बाद हमारा डिफरेंसेस कोई नहीं है। हम पहले भी एक थे, अब भी एक हैं। हम अपनी इंडस्ट्री को बूम करने के लिए हमें हर बंदे से रिलेशन बनाना है, और पाकिस्तान की तरक्की में जो बंदा भी हिस्सा डालेगा हम उसके साथी हैं और हमेशा साथ देंगे। इसी तरह मलक अज़हर साहब अमेरिका बेस्ड है, इन्होंने भी पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा हाथ रखा हुआ है। इन्होंने भी काफ़ी एसेट्स अपने यहाँ शिफ्ट किए हैं। मैं इनको भी सलूट करता हूँ कि ये लोग भी पाकिस्तान की तरक्की में पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। ये भी एक खुश आइंदा बात है। स्टिया के प्रेसिडेंट भी तशरीफ़ आए, और इसके साथ साथ काफ़ी केमिकल मार्केट के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आखिर में मैं तमाम सनतकारों, स्टूडेंट्स का और तमाम इंडस्ट्रिस्टों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा है, अपना अदारा समझा है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी है। इसके लिए मैं मौज़म साहब का अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ, स्टिया के प्रेसिडेंट साहब का अगेन करता हूँ, मलक अज़हर साहब का करता हूँ। अब आपसे एक ही गुजारिश है, बी पाकिस्तानी, बाई पाकिस्तानी, और पाकिस्तान उड़ान का प्रोग्राम को कामयाब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। 3 पार्टीज़ हैं या 4 पार्टीज़ हैं या 10 पार्टीज़ हैं, वो बिज़नेस कम्युनिटी का नुमाइंदा चैम्बर है, और बिज़नेस के लिए बिज़नेस फर्स्ट का डायलॉग हमें यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। और जहाँ तक इस नुमाइश का ताल्लुक़ है तो उसमें ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 11th पाकिस्तान कोटिंग शो है, एंड इट्स 5th पाक कैम्प, 6th पॉलीयूरेथेन पाकिस्तान और 7th पाक लैब है। देखें, जो पाकिस्तान के जो लीडिंग एसोसिएशंस हैं, जिसमें पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन है, पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, पाकिस्तान साइंटिफिक एंड लेबॉर्ट्री एसोसिएशन है, पॉलीयूरेथेन की एसोसिएशन हैं, उन सब एसोसिएशन के मेंबरान एग्जिबिटर्स के तौर पर हैं। और इस नुमाइश में जो सबसे जो मुनफिद चीज़ है, जो कि पहली नुमाइश में नहीं थी, इसमें जो परसेंटेज जो फ़ॉरेन लोग जो है वो चाइनीज़ हैं। तो उम्मीद की जाती है इस इवेंट से कि दुनिया का पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे आके मटेरियल भी बेचना चाहते हैं, और यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो, अब अगर हम केमिकल इंडस्ट्री का स्टैटिस्टिक देखें तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में रिक्वेस्ट भी की है कि सिर्फ टेक्सटाइल को और स्पोर्ट्स को आप एक्सपोर्ट सेक्टर में ना देखें। केमिकल की, स्पेशली कंस्ट्रक्शन केमिकल की, हमारी जो पेंट इंडस्ट्री है और हमारे जो हम लोग रिएक्टिव केमिकल्स की इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी एक्सपोर्ट का अगर आप डाटा उठा के देखें तो पिछले सालों से हर साल आपको रीज़नेबल नंबर नज़र आता है। बल्कि ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो यहाँ से बाहर जाके दुबई में और सऊदीया में और कतर में अपने प्लांट्स लगा के मल्टी नेशनल हो चुकी हुई है। तो उस हवाले से ये जो एग्जीबिशन है ये आपको इंफॉर्मेशन देगा, आपको B2B नेटवर्किंग देगा। दैन उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने जिक्र किया, जो कि बहुत नुमाया है, कि इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज इसके अंदर मौजूद है। 12 लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं इस एग्जीबिशन में टू पार्टनर एज एकेडमिक पार्टनर विद द इंडस्ट्री। तो उनके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स भी डिस्प्लेड हैं, जो कि मेरे ख्याल है कि 24 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिस्प्लेड हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए थे उसमें 4 कंपनियों ने MOU साइन किए, 4 यूनिवर्सिटियों ने MOU साइन किए थे डिफरेंट कंपनियों के साथ, जिसकी जो लगभग जो अमाउंट है वो तकरीबन कोई 600-650 मिलियन रुपये से ज़्यादा की थी, जो कि इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होना है। उसको हम लोगों ने कैंप स्मार्ट का नाम दिया कि कौन से ऐसे केमिकल स्टार्टअप है जो पाकिस्तान में किए जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्टिविटी भी काफ़ी मैच्योर हो चुकी हुई है। कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार में लोग एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं। जो इंडस्ट्री के जो टेक्निकल लोग हैं वो बताते हैं कि हमने इस साल क्या क्या नई इनोवेशन की। यूनिवर्सिटी के लोग बताते हैं कि हमने आपके सब्जेक्ट के हवाले से क्या क्या प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को दिए, और इसका जो हमें ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर जो रिज़ल्ट मिला है ना अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये है कि हमारा जो मैन्युफैक्चर है और इवन जो ट्रेडिंग पार्टनर है
وہ کافی زیادہ فورمین اور پرانے کلچر سے شفٹ ہو کے انجینئرس کو ہائر کر رہا ہے اپنی انڈسٹریز میں، اور کلچر جو انڈسٹریز کا ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے انٹرنیشنل دنیا کے معیار کے مطابق اترنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اسٹینڈرڈائزیشن کی وجہ سے ایکسپورٹ پاکستان کی الحمدللہ بڑھ رہی ہے. لاسٹلی میں اس کو اسٹرانگلی سپورٹ کروں گا کہ جو پریزیڈنٹ صاحب کا جو کمنٹ ہے کہ یہ ایونٹ مضبوطی سے اڑان پروگرام کے ساتھ لائنڈ اپ ہے، کیونکہ اڑان پروگرام میں بھی جو 5 ایز مینشن کیے ہیں منسٹری نے، اس میں 2 ایز تو ڈائریکٹلی ڈسپلے ہوں گے یہاں پہ. تو اس حوالے سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو پازیٹیولی ڈسپلے کیا جائے، وہاں پہ جو لوگ آئے ہیں ان کے تاثر بھی لیے جائیں، اور وہاں سے جو بزنس مین فائدہ اٹھا رہے ہیں ان سے بھی ڈسکس کی جائے، تاکہ جتنی زیادہ ہم اس کی تشہیر کر سکیں انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی، اتنا پاکستان کی اکانومی کے لیے بہتر ہوگا. میں فائنلی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ کیونکہ ہمارے بہت سارے جو ایگزیبیٹرز اور وزٹرز ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ سے بھی، تو ہماری اسپیشل ریکویسٹ کے اوپر سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ملک اظہر صاحب بھی وہ آئے ہیں، تو ہم ان سے بھی ایک لاسٹلی ایک ووٹ آف تھینکس لیں گے اس پریس کانفرنس کا. پھر کویشچن آنسر شروع کرتے ہیں. میرا تعارف تو میرے بڑے بھائی جان نے میرا بھی کرا دیا. موزم صاحب ماشاءاللہ یہ ہمارے چند ان انڈسٹریز میں ہیں جن کی رائے ہمیشہ ہم سامنے رکھتے ہیں. جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو ماشاءاللہ ان کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ بہت ہی کارآمد ہوتی ہے. میں اپنے موزم صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور اپنے پریزیڈنٹ ابو ذر شاہ صاحب کا جو میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اور یہ ہمیشہ عزت بھی دیتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں اور رہنمائی بھی کرتے ہیں. میں ان سب باتوں میں 2 چیزیں ایڈ کروں گا. ایز ہی انٹروڈیوس می دیٹ آئی ایم اوورسیز پاکستانی، یس آئی ایم. میں وہاں سے پیسہ یہاں اس ملک میں لے کے آیا، الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. میں اس میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں دوسرے ملک سے کما کے یہاں پیسہ لایا، اور یہاں پہ میں نے انڈسٹری لگائی اور چل بھی رہی ہے، اور لوگوں کو روزگار بھی الحمدللہ جتنی میری وسعت سے میں دے رہا ہوں. میری ریکویسٹ اس پلیٹ فارم سے یہ ہے اپنے انڈسٹریلسٹ کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. دیکھیے وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی آواز بن کے یہ بات بولوں گا، دے نیڈ ایشورٹی اینڈ سیکورٹی. اگر یہ ملک، یہ علاقہ، یہ چیمبرز، یہ ہمارے بڑے ادارے ان کو شیورٹی اور سیکورٹی دیں، تو وہاں پہ لوگ پیسے ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دے وانٹ انویسٹ ان پاکستان. پہلا پیغام تو یہ ہے. دوسرا سب سے مین پیغام جو میں سمجھتا ہوں آج کی تاریخ میں ہے، جیسے اڑان پروگرام میرے پریزیڈنٹ نے بھی بولا ہے کہ اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو فرام پاکستان. اس میں چھوٹی سی ایک ایڈ چیز کرتا چلوں گا کہ میری چند دنوں پہلے کسی بہت بڑے انڈسٹری سے، جس نے پچھلے 3 سال میں ان کی اپنی بینک اسٹیٹمنٹس ہیں، دے میک بلینز آف روپیز. میں ان کا نام بھی لے دیتا ہوں آپ کو، مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے ان سے بولا، میں کہا جی میزان کی بات کروں میں، میزان فوڈ والوں کی. میں کہا جی آپ نے الحمدللہ یہ جو غزہ کا ٹرینڈ چلا تو یہ چلا وہ چلا، لوگوں نے بیک کیا، یو میک بلینز آف روپیز آؤٹ آف دیٹ. تو آپ یہی پیسہ آپ اپنی پروڈکٹ کو باہر کیوں نہیں لے کے جاتے؟ یہی پیسہ بنا کے یہیں رکھ کے انڈسٹری میں نکال کے پلاٹوں میں ڈال دیا ہے. اس کا اس ملک کو کیا فائدہ ہے؟ اس ملک کو کیا فائدہ ہے؟ او جی ڈی، ڈی سی ڈی، بڑی بڑی کمپنیز ہیں پاکستان میں جن کا اپنا آپ ان کا دیکھیں، ان کی ریٹرنز دیکھیں، دے میک بلینز آف روپیز ایوری منتھ. اس کا اس ملک کو کیا فائدہ ہے؟ یہ لوگ اپنی پروڈکٹ کو باہر کیوں نہیں انٹروڈیوس کرتے؟ امریکہ جیسا ملک، کارپوریٹ کنٹری، وہ وہاں چیز بناتا ہے اور پورے دنیا میں پھینکتا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں 70 to 80% پروڈکٹ، اگر آپ چلتے ہیں کسی سپر مارکیٹ میں، 80% پروڈکٹ از لائسنسڈ. What do you mean by that? License mean کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں، دہی کھا رہے ہیں، دہی، اور کہتے ہیں پنجابی دیسی دہی کھانے والے بدن نیسلے دلاتا ہے. کہنے کا مقصد ہے جو ہم کھا رہے ہیں ہم اس کے پیسے دے رہے ہیں. میں بذات خود ایک لائسنس ہولڈر ہوں، تو میری سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ میرے پاس لائسنس پروڈکٹ ہے، میرا ہر مہینے اتنا جو میری رائلٹی ہے وہ وہاں پہنچ جائے. وہ کس شیپ میں پہنچتی ہے؟ ڈالر کی شیپ میں. سو ہاؤ کین وی ہولڈ دا ڈالر ان پاکستان؟ اپنے پیسے کو ہم کیسے روک سکتے ہیں جبکہ ہم خود ٹرانسفر کرتے ہیں؟ اور رہی بات اسپیڈ منی کی، تو وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو یہاں چلتا ہے اور جو سسٹم یہاں چلتا ہے، اس سے ملک کوئی فائدہ نہیں ہے. میرا چھوٹا سا میسج یہی ہے کہ خدا را ہمارے انڈسٹریز، میں خود انڈسٹریز ہوں، میں ریکویسٹ کروں گا
کہ اپنی پروڈکٹ کو بنائیں، یہاں بیچیں، بنائیں اور اس کو دنیا میں انٹروڈیوس کریں، کل کے ہمارا بھی وہاں نام چلے اور وہاں سے رائلٹی اس ملک میں آئے. جس دن 10% بھی رائلٹی ہمیں یہاں پہ آنی شروع ہوگی، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اور آپ یقین جانیں اس سے بڑا کام نہیں اگر یہ ہو جائے تو میری حکومت سے، ان کے جو بڑے ادارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنرل اعظم منیر صاحب سے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے، چیف منسٹر صاحب سے، جو بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، نیب سے جو بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، پلیز ورک آن اٹ. آپ یقین جانیں اسی میں اس ملک کی بھلائی بھی ہے، آپ کی اور میری بھلائی بھی ہے. جزاک اللہ خیر. پریزیڈنٹ صاحب تھینک یو ویری مچ فار میں یہاں ایڈ کر دوں کہ اظہر بھائی کو پاکستان لانے میں ہمارے سب دوستوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے بہت سیکریفائز کیا پاکستان کے لیے، مگر یہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے مجھے ایک ہی بات کہی ہے، بھائی یہ سپیڈ منی بند کرا دو، قبضہ گروپ سے جان چھڑا دو، تو انشاءاللہ تعالی میں 10 بندے اور $10 ملین لے آؤں گا ادھر انویسٹمنٹ کے لیے. یہ 2 دیمکیں میری جان چھڑا دو اس سے. تو یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، ان کے پاس بلیو پاسپورٹ ہے، یہ گیو اپ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ان کو یہ سہولت دے دی جائے. میں ساتھ یہ بھی ایڈ کرتا چلوں، آپ یقین جانیں یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے پاکستانی، میں امریکہ سے میں ہوں، میں 35 ایئر سے وہاں میں بیک اینڈ فورتھ ہوتا ہوں. وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو کہ 4-5 فیملی کی بات کروں گا جو کہ اس ملک کا کہتے ہیں نا قرضہ اتار سکتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہے. But as I said in the beginning, they need surety and security and long-term policies. یہ دکھا دیں. یقین جانیں ہمارے پاکستانی بڑے محب وطن ہیں، بہت پیار کرتے ہیں پاکستان سے. یہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے چھوٹا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ خبر ہوتی ہے، وہ یار پاکستان میں کی ہو گیا، پاکستان کی ہو گیا. تو یہ بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کیش کریں، ان کو کاؤنٹر کریں، ان سے کام لیں، اور یہ ریڈی ہیں. میں الحمدللہ I'm a chairman of all Pakistan DAP، اس کا نام ہے ڈیاسپورا آل پاکستان پروفیشنل، اس کا بھی چیئرمین ہوں. میں اس پلیٹ فارم سے بھی ریکویسٹ کروں گا اپنے پرائم منسٹر سے، چیف عوامی اسٹاف سے، پلیز ہم لوگوں کو استعمال کر لیں. وی آر ریڈی ٹو ورک ود یو. ہمیں استعمال کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خرچ ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے DMH نیوز.